چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پھیلائی تو آپ نے دونوں ہاتھوں کی گویا لپ بنا لی، یعنی کہ ایک تو چلو ہوتا ہے جو ہم پانی لینے کے لیے وضو میں جو ہے وہ ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ایک دونوں ہاتھ ملا کے جو ہے لپ بنائی جاتی ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک تھے اور آپ نے لپ بنائی دونوں ہاتھوں کی، اور بظاہر وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس چادر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈال دیا اور فرمایا کہ یہ چادر جو ہے وہ لپیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی تعمیل فرمائی اور چادر لپیٹ لی، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی بات بھی نہیں بھولا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظہ عطا فرمایا، اور اس حافظے کی برکت ہے کہ تقریباً 5000 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہیں۔ 5000 حدیثیں، یہ کمال حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ کون عطا کر سکتا ہے؟ کسی طبیب کے پاس جائیں، کہے بھول جاتا ہوں، وہ کیسے عطا کرے گا؟ وہ کہے گا بادام کھا لو یا کچھ کر لو، لیکن یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شان محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح یہ تو دنیا کی بات ہوئی، اب مسلم شریف کی روایت میں ملتا ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ایک دن آپ کا دریائے رحمت جو ہے وہ جوش میں تھا، اور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا سل ربیعہ، کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو بتا دیا کہ مانگا بھی کیسے جاتا ہے اور کیا مانگا جاتا ہے اور کس طرح مانگا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت کو طلب کرتا ہوں، یعنی جنت ہی نہیں، صرف جنت میں آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں۔ یعنی یہ کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اختیارات عطا فرمائے کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر تو خالی ہاتھ ہے نا، سرہانے پہ ہاتھ کا تکیہ رکھتے ہیں اور اس طرح سوتے ہیں، اور جو ہے وہ کوئی نرم و نازک بستر پر جو ہے وہ نہیں سویا کرتے، لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ شکم مبارک پر جو ہے وہ دو پتھر باندھ کر جو ہے وہ غزوہ خندق میں جو ہے وہ آپ شریک ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، یعنی یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ دنیا تو دنیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو جنت بھی عطا فرما دیں۔ اور پھر یہی ہے نا، یہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ملتا ہے نا کہ ایسے 10 خوش نصیب، ویسے تو سارے صحابہ خوش نصیب ہیں، لیکن ان میں 10 ایسے عالی مرتبت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ 10 ہے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، یعنی کہ سارے کے سارے ہیں، کلا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ خاص 10 جو ہیں وہ خاص اسپیشل ہیں کہ یہ ان کے لیے خاص خوشخبری ہے، عشرائے مبشرہ، کہ یہ جو ہے وہ جنت کی خوشخبری پانے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ اسی طرح کی کئی احادیث طیبہ جو ہے وہ ملتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ احادیث طیبہ ملتی ہیں۔ تو یہ کہ اختیارات کا ہونا یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم الحمدللہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی نور اللہ مرکزہ کو ماننے والے ہیں۔ آپ کے عقائد جو آپ نے بتائے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اسے ماننے والے ہیں۔ اب ہو یہ گیا کہ نام نہاد اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور جو ہے انہوں نے یہ تک لکھ ڈالا معاذ اللہ کہ جس کا نام، یعنی کہ الفاظ بولے نہیں جاتے، لیکن بات یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کی نیت سے کہ یہ بات کیوں کی جاتی ہے، کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یعنی کیسے ہم مان سکتے ہیں ایک مسلمان اپنے نبی کی شان
کہ اس طرح توہین کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ادارے کے مینیجر بن جائیں تو آپ کے پاس تو سارے اختیارات ہوں، لیکن رب جسے کہے کہ یہ میرا محبوب ہے تو اس کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے. اور رب فرمائے کہ لولا کلمہ خلقت الدنیا، کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا نہ بناتا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ لولاک کا تاج ہے، صاحب لولاک ہے، تو یہ لولاک کا تاج آپ کے سر پر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان اور بڑی رفعتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں ان عقائد حقہ کہ جو صحابہ کے تھے، جو تابعین کے تھے، جو تابعین کے تھے، جو ائمہ مجتہدین کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عقائد پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. دعائے انس پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی ومالی وولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ. اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم انی اعوذ بك من شر نفسی ومن شر كل شیطان مرید ومن شر كل جبار عنید. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. إلهنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى ومولى الجميع. وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع. إلهي أنت في حال محول فبدل ذلتنا بالعز بدل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے.
سوہاں کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دمتا کر دے جہاں بانی عطا کر دے میری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے میری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو ثنا کر دے نبی کو زمین کو آسمان کر دے سوریا کو ثنا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مالو جان پر فدا کر دے پدر مادر برادر مالو جان پر فدا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے آور ہو یاور مجھے کیا فکر ہو اختر مجھے کیا فکر ہو اختر میرے آور ہو یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سرے کو سر تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے کو سر جب آقا جامِ کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے جب آقا جامِ کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم. تجدید ایمان کر لیجئے. یا رب کریم، میرے قول سے یا میرے فعل سے اگر کبھی کفر سرزد ہوا میں اس سے بیزار ہوں. تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. برسر مجمع اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس والنغم قد أنذروا بحلول المؤس والنقام. مولاي صل وسلم دائما أبدا ليهمي وبتاي ونكسر ومنصد كشمل أصحابي كسر غير ملتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أساس عليه والنار ساهي العين من سدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وساء ساوى ولد بحيرتها بعد واردها بالغير حين رمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كان بالنار ماء بالماء من بلال حزن وبالماء ماء من نار من ظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
والجن تهتف والألوان ساطعة والحق يظهر ولو ما من كلمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ماء بالماء من بلل حزن وبالماء ماء بالنار من ظلمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والألوان ساطعة والحق يظهر ولو من كلمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عم وصنوفا لام البشائر لو تسمع ومعرفة إلا ليلة شميم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر أقوام كاملهم بأن دينهم الموجة لم يقضي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما يلو في اللفظ من شوق بالمنقضة وكما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطالوا أبلغت واسكنوا بالعصا من راحتيه نومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم ذنبه بعد تسبيح بمتنه ما نبذ المسبح من عشائم الكافر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم أسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام
وهب الستيرات بالقلوب عن مطالعات الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كان وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعلى الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاغين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم حميم حميم
أنصارنا حامين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بك. دلائل الخیرات شریف جو درود شریف کا پیارا مجموعہ ہے، اور جو کوئی جمعے کے دن 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، اس میں ایک ایک درود شریف ایسا ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں درود شریف کے برابر. ایک درود شریف جتنے درخت کے پتے ہیں اتنے درود بھیج، تو درخت کے پتوں کے برابر درود و سلام علماء فرماتے. تو جمعے کے دن جو کوئی 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہے گا، روزی میں برکت رہے گی. تو جمعے کے دن خاص یہ دلائل الخیرات شریف پڑھیں. ابھی جمعے کا دن ہے، آئیے محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر تصور میں نبی علیہ السلام کا روزہ لے کر، اور اللہ کرے کہ آپ کو بھی یہ دن دیکھنا نصیب ہوں، اور یہ دن نصیب ہوں کہ خود آپ بنفس نفیس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسجد میں حاضر ہو کر روضہ رسول کی قربت میں بیٹھ کر یہ دلائل الخیرات شریف پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم. وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرمياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض ملحية والجبال مرساة والبحار مجرة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء السماوات وصل على سيدنا محمد ملء أرضك وصل على سيدنا محمد ملء عرشك وصل على سيدنا محمد زينة عرشك وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم
وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقت في يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحرقته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالق فيه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من عسر بحارك وصل على سيدنا محمد زينة سبع بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر أرضنا وسهلها وجبالها في يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرض شرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعاملها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصاد ومدار وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم وصل على سيدنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے کہ جو اس کے ترجمے سے بھی واقف ہے۔ گھروں میں، دکانوں پر، گاڑیوں میں اس طرح کے اسٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور لکھا ہوا ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے صبر کے بارے میں بہت ساری اس طرح کی باتیں سنی ہیں۔ اب خدا نخواستہ کسی کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً ہمارے بزرگوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک تو صبر ہے جو اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے صبر فرمایا۔ اللہ کے یہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا، اولاد بھی تھی ان کے پاس، یعنی بے شمار اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں جو ہیں حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اب جو شیطان جو ہے اس نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، تو جب شیطان نبی سے جو ہے مایوس نہیں ہوتا تو پھر ہم گناہ گاروں پر وہ کس طرح مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم پر زیادہ حملہ کرتا ہے۔ تو اس نے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام پر جو ہے مختلف طریقوں سے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا، کیونکہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے عرض کی کہ اے اللہ، تیرا یہ جو بندہ ہے حضرت ایوب علیہ نبینا و علیہ السلام، ان کو تو نے مال و دولت دی ہے، اولاد کی نعمتیں دی ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں جو ان پر حملہ کرتا ہوں تو میں ناکام ہو جاتا ہوں کہ کیونکہ ان پر مال و دولت ہے، فراوانی ہے، خوشحالی ہے، تو لہٰذا اس لیے جو ہے میں ان پر حملہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ تیری عبادت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ تو نے انہیں خوشحالی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا بندہ ہے، لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ صرف وہ خوشحالی کے اندر جو مال و دولت میں نے انہیں دیا ہے اسی میں ہی وہ میری عبادت کریں گے اور میرا شکر بجا لائیں گے، تو لہذا اگر تکلیف یا رنج یا غم ان کو پہنچا تو یہ میری عبادت نہیں کریں گے، تو جا، تجھے اختیار دیا، تو آزما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیطان کو جو اختیار دیا، تو اس نے جیسے ہی اختیار ملا تو سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ جس مکان عالی شان میں تشریف فرما تھے، وہ مکان کی گویا کہ وہ چھت گری، اور ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ غور کریں کہ اچانک موت آ جائے اور اس میں جو ہے وہ ساری اولاد جو ہے وہ اس میں انتقال کر جائے، تو یہ کوئی چھوٹا غم نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی تکلیف نہیں ہے کہ جو نوجوان اولاد ہو اور وہ اچانک انتقال کر جائے۔ خدا نخواستہ ہم نے اپنے علاقوں میں جب اس طرح کے نوجوانوں کی جب اموات دیکھی ہیں کہ اچانک انتقال ہو جاتا ہے تو والدین پر کیا گزرتی ہے، صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ساری اولاد جو تھی وہ یکدم جو ہے ایک حادثے میں اگر انتقال کر جائے تو یہ کوئی کم غم نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا صدمہ نہیں ہے۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اس پر ثابت قدم رہے اور شیطان کا ان پر کوئی وار نہ چل سکا۔ تو پھر اس نے کہا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، اولاد کی جو تو نے نعمت دی تھی اس کے ذریعے تو میں نے جو ہے تیرے نبی کو جو ہے وہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے وسوسے میں نہیں آئے، تو لہٰذا جو ان کے پاس جو مال ہے نا، مال پر اگر تو مجھے قابو دے دے، قبضہ دے دے، تسلط دے دے، تو جو ہے ممکن ہے کہ شاید جو ہے معاذ اللہ جو ہے میں ان کو بگانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ شیطان کو یہ بھی طاقت دی، اور یہاں پر جو ہے بچوں کا انتقال ہوا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں گویا یوں سمجھ لے کہ جو مال تھا وہ تمام کا تمام مال جو تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ایک طرف اولاد کا انتقال ہوا، دوسری طرف جو مال تھا وہ بھی چلا گیا، اور پھر اس نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، بگانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ پھر کہا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ، اولاد تھی اس پر بھی میں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، ناکام رہا، مال تھا اس کے ذریعے بھی میں نے ان کو حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، اب جو ہے تو انہی کی اپنی ذات اقدس میں تو مجھے قبضہ دے دے، تسلط دے دے، اختیار دے دے، تاکہ جو ہے میں ان پر حملہ کروں اور معاذ اللہ جو ہے انہیں بگانے کی اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ اختیار بھی انہیں دے دیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے جو ہے وہ پھونک ماری۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام جو تھے نماز فجر گویا کہ ادا فرما رہے تھے، اور اس بدبخت کے پھونک مارنے کی وجہ سے جو ہے آپ بیمار ہو گئے۔ ہمارے اندر یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایوب علیہ نبینا علیہ السلام جو بیمار ہوئے تو وہ اس طرح بیمار ہوئے کہ معاذ اللہ ان کے جسم پر جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے تھے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبیوں پر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوتا کہ ان کے امتی جو ہے ان سے گن کھائیں یا لوگ جو ان سے گن کھا جائیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا پھر نبی کا جسم اور وہ بھی کیڑا کھائے تو یہ ممکن نہیں ہے، نبی کا جسم اور وہ کیڑے کھائیں اس کو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ آپ بیمار ضرور ہوئے ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں، یہ ضرور ہے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ آپ کے جسم پہ جو کیڑے پڑ گئے تھے تو معاذ اللہ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے، اور اس بیماری کے اندر جو ہے یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی زوجہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہ آپ جو ہے اس قدر بیمار ہیں، اس قدر تکلیف میں ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے اس بیماری کو دور کر دے۔ تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ جس رب نے مجھے 70 سال خوشحالی میں رکھا، اگر چند دن اگر میں تکلیف میں آ گیا تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کروں؟ کیا میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کروں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 3 سال کا یہ عرصہ رہا کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ شدید بیمار رہے، اور اس عالم میں جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ کسی کام سے جب باہر تشریف لے کر گئیں تو شیطان نے وہاں پر ایک تخت لگایا ہوا تھا جہاں پر وہ مریضوں کا علاج کر رہا تھا۔ تو جب آپ کی زوجہ اس وقت اس کے قریب سے گزری، اس کے تخت کے قریب سے گزری، تو دیکھا کہ سارے مریض آ رہے ہیں شیطان کے پاس اور اپنا علاج کروا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے بھی شوہر تھے، وہ بھی چلی گئی کہ بھئی میرے بھی شوہر ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، تو آپ علاج کر دیں، ان کو تو نہیں پتہ کہ یہ کون ہے۔ تو اس نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ میں علاج تو کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب میں علاج کروں اور تمہارے شوہر کو اگر شفا مل جائے، صحت مل جائے، تو ان سے کہنا کہ وہ یہ کہیں کہ انہوں نے مجھے شفا دی ہے، یعنی شیطان نے مجھے شفا دی ہے۔ تو اب ان کی زوجہ تھی، ان کو علم تو تھا نہیں کہ یہ شیطان ہے، پہچان تو نہ سکی وہ، تو وہ سمجھی کہ صحیح ہے اگر یہ طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور اگر یہ علاج کر دیتے ہیں تو ہم بھی جب دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس، ہمیں صحت مل جاتی ہے تو ہم دوستوں کو بتاتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے، اس سے میں دوائی لی تھی تو مجھے صحت ملی۔ تو مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا تھا اس کے ذریعے شفا ملی ہے،
شفا تو اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے، لیکن یہ ڈاکٹر ذریعہ بنا ہوا تھا، تو اس کے ذریعے اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو جیسے ہی ان کی زوجہ اپنے شوہر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سارا ماجرا بیان کیا، تو آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ ناراض ہو گئے، اور آپ نے قسم کھائی کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شیطان ابلیس ہے، یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن آپ کی جو اہلیہ تھی، جو زوجہ تھی آپ کی، وہ پہچان نہ سکی، تو اس لیے آپ نے اس بیماری کے عالم میں یہ قسم کھائی کہ میں اگر صحت یاب ہو گیا تو میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ یعنی اس قدر جو ہے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کو جو ہے شیطان کے اس وسوسے سے محفوظ رکھا، اور آج جو ہے کتابوں میں جو ہے حضرت ایوب علیہ نبینا وسلم کا صبر مشہور ہے کہ جب تکلیف کسی کو آتی ہے تو فوراً ہمارا ذہن جو ہے ایوب علیہ السلام کی طرف جو ہے چلا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا صبر کون نہیں جانتا ان کو، کہ کس قدر ان پر تکلیف آئی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ان کی اولاد کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کے پائے استقلال میں جو ہے ذرہ برابر لغزش نہ آئی، اور آپ ثابت قدم رہے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کی جب تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے کتنے دکھ اٹھائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کبھی بھی شکوہ و شکایت نہیں کی۔ اور اب ہمارا طرز عمل ہم دیکھیں، ہم ان کا نام لے کر، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنے لیے نجات کا ذریعہ بناتے ہیں، اور ان کے طریقے پر ہم عمل نہیں کرتے، جبکہ ہم پر اگر کوئی خدا نخواستہ تکلیف آ جاتی ہے، کوئی رنج آتا ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو ہم واویلا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر بیماری کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر بیماری کو بھیجتا ہے اور وہ بندہ اس میں شکوہ اور شکایت نہ کرے، واویلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ شکوہ و شکایت نہیں کرتا اور میں نے جس بندے پر بیماری بھیجی ہے وہ شکوہ شکایت نہ کرے، تو میں اس کے خون کو اس سے پہلے والے خون سے عمدہ خون عطا کر دوں گا، اور میں اس کے گوشت کو جو اس کا پہلے گوشت تھا اس سے عمدہ گوشت اس کو عطا کر دوں گا۔ اسی پر بھی صرف ختم نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی باقی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اس بیماری کے اندر اس کو شفا مل گئی، اس کو شفا مل گئی، تو فرماتے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس بیماری کے اندر اس کو اگر شفا مل گئی تو ایسی شفا ملے گی کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر یہاں تو اس کو شفا ملی ہے، مزید فرمایا کہ اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں اس کو داخل فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر اگر تکلیفیں بظاہر بھیجی بھی ہیں تو انعام کتنا بھیجا ہے کہ اگر ہمیں سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، جسم کے کسی حصے میں ہمیں تکلیف پہنچی ہے، تو ہمیں فائدہ کتنا ہے کہ اگر ہم نے اس پر صبر کر لیا، واویلا نہ کیا، دوسروں کو اس کی شکایتیں نہ کی۔ اگر دوسروں کو شکایت کر بھی دی تو کیا وہ ہمیں شفا دے دے گا؟ کیا وہ ہماری تکلیف کو دور کر دے گا؟ نہیں کر سکتا، ہمیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی تکلیف ہمیں مل جاتی ہے تو ہم فوراً واویلا کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں بہت بیمار ہو گیا تھا۔ تو یہ کتنا بہت بیمار تھا، کتنی زیادہ تکلیف ہمیں آ گئی تھی۔ ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے اور ہم سے پوچھے کہ بھائی آپ کہاں گئے تھے؟ تو میں ہاسپٹل گیا تھا۔ اور ڈاکٹر کے پاس دوائی کے لیے جانا اور ہاسپٹل جانا دونوں میں فرق ہے۔ ہاسپٹل سے مراد تو بہت بڑا کوئی ہاسپٹل ہوگا، بہت بڑے کوئی سرجن ڈاکٹر ہوں گے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر معمولی سا نزلہ بخار ہمیں ہے تو ہم ڈاکٹر سے اپنے علاقوں میں موجود دوائی لیتے ہیں تو ہمیں شفا مل جاتی ہے، لیکن ہمیں کسی کو بتانا ہے تاکہ اس کے دل میں ہمارے لیے ہمدردی پیدا ہو، مجھے کہ یار میرا دوست، میرا عزیز جو ہے بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں اس کو بتانے سے ہمیں شفا نہیں دے گا، شفا دینے والی ذات جو ہے وہ رب کریم کی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے تو صحابہ کرام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، استفسار فرمایا کہ تم کون ہو؟
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول ہم مومن ہیں. کیا فرمایا؟ ہم مومن ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو دلیل دو. اگر تم مومن ہو تو دلیل دو. اب بتائیں نا کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کون ہو، ہم کہیں مومن ہیں، اور ہم سے اگر دلیل مانگے تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کیا دلیل دیں؟ ہے ہمارے پاس کوئی دلیل؟ ہمارا طرز عمل تو اس طرح بتاتا ہی نہیں ہے کہ ہم تو سرکار کے عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن طرز عمل تو اس طرح نہیں بتاتا. صحابہ کرام نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، ہم پر جب کوئی غم آتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں. جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی غم آتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں فراخی عطا فرماتا ہے، خوشحالی عطا فرماتا ہے تو ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو ہم اس کو صدقے دل سے تسلیم کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ان جوابات کو سماعت فرمایا. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم جو تم نے باتیں بیان کی ہیں اگر اسی بات پر تم قائم ہو تو خدا کی قسم تم سب سے بڑے مومن ہو، سب سے بڑے مومن ہو. اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ جب ہمیں اگر کوئی تکلیف اگر آتی ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ہم ہر ایک کو پکڑ کے اپنی تکلیف جو ہے واویلا کرنا شروع کرتے ہیں. کاروبار میں اگر ایک دن مندے کا رجحان ہو جائے تو مارکیٹ کے چوک پہ کھڑے رہ کر ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے. تو اگر آج یا اس ہفتے میں یا اس مہینے میں اگر کام نہیں بھی ہوا تو پچھلے مہینے یا پچھلے ہفتے میں جو کاروبار کیا تھا اس میں جو نفع ہوا تھا پھر وہ بھی تو بیان کریں نا، اس کو بھی تو بیان کیا جائے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے پیشانی پر جو ہے وہ پٹی باندھ کر جا رہا تھا، ایک کپڑا باندھ کر جا رہا تھا. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ نوجوان اے اللہ کے بندے تو نے اپنے سر پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے تو اس لیے میں نے پٹی باندھی ہے. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہے کہ ایک دن تیرے سر میں درد ہوا تو نے پٹی باندھی، جو اللہ تعالیٰ نے اتنے دن تجھے شفا عطا فرمائی تھی اس کی بھی تو کوئی پٹی باندھ، اس کی بھی تو کوئی پٹی باندھ تاکہ پتہ چلے کہ اتنے دن تجھے شفا ملی تھی اور آج ایک بیماری ملی ہے تو نے پٹی باندھ لی ہے. تو پھر اب ہم غور کریں اپنے اوپر کہ ہمیں اگر فراوانی اگر تکلیف ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دی ہے، فراوانی دی ہے، فراخی دی ہے مال کے اندر، تو پھر اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ شاید کوئی گناہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں پائے. کوئی دن آ جائے، کوئی خوشی کا دن آ جائے، کوئی تہوار آ جائے تو کوئی گناہ کا کام جو ہے ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے کیونکہ پیسہ ہے ہمارے پاس، فراخی ہے ہمارے پاس، فراوانی ہے ہمارے پاس. تو اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کریں. لیکن اس کے برعکس ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ نافرمانی میں لگ جاتے ہیں. کلام پاک کے اندر سورہ سبا موجود ہے. قوم سبا کا کیا معاملہ تھا؟ یہ وہ قوم سبا ہے جو ملک یمن میں آباد تھی، ان کے پاس فراوانی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، کثیر مال و دولت عطا فرمایا تھا، اور باغات تھے، اور باغات میں پھل کتنے کثیر تھے، باغات میں پھل کثیر کتنے تھے، ان کی کثرت کتنی تھی کہ اگر ہمیں کہیں باغ میں جانا ہو جائے اور اگر وہاں پر کوئی پھل لگے ہوئے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ہاتھ بڑھا کر اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بلندی پر ہو تو کوئی ڈنڈی لے لیں گے یا اوپر چڑھنے کی جگہ پر اس کو جا کر توڑیں گے. لیکن قوم سبا پر جو پھلوں کی فراوانی تھی وہ اس قدر کثرت کے ساتھ تھی کہ جب یہ کسی درخت کے نیچے سے گزرتے اور اپنے سر پر ٹوکرا رکھتے تو وہ پھل خود بخود اس ٹوکرے میں گر جاتے تھے. کس قدر فراوانی ان کے اندر تھی. لیکن اس فراوانی کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس حد تک نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 13 نبیوں کو ان میں مبعوث فرمایا کہ ان کو روکیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. 13 نبیوں کو مبعوث فرمایا. پھر ان کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا حماد. انتہائی بدبخت قسم کا یہ شخص تھا، لوگوں کو جو ہے یہ بہکانے کی کوشش کرتا تھا.
اس کا بیٹا مر گیا، اس کا بیٹا مر گیا۔ بیٹا جب مر گیا تو اس بدبخت نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قوم پر اپنا عذاب بھیجا۔ کس طریقے سے عذاب بھیجا کہ انہوں نے گویا کہ پانی جمع کرنے کے لیے ڈیم بنا لیے تھے، یا ٹینکیاں جو بنا لی تھیں وہ بنائی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوہے کو بھیجا، وہ چوہا اس مقام پر آیا جہاں پر انہوں نے پانی کو اسٹور کیا ہوا تھا، اسٹاک کیا ہوا تھا۔ چوہا اس مقام کو جو ہے کھودتا، آہستہ آہستہ، ایک دن، 2 دن، چند دن کے اندر اس نے جب کھودنا شروع کیا، بالآخر جو ہے کھودتے کھودتے وہ پانی جو ہے اس ڈیم سے، یا جس جگہ اسٹور کیا ہوا تھا وہاں سے وہ پانی بہنا شروع ہوا، اور پوری کی پوری قوم جو ہے اس اپنے جمع کیے ہوئے پانی میں بطور سیلاب کی صورت میں جو ہلاک ہو گئی۔ یہ فراوانی تھی نا ان کے اوپر، مال و دولت کی فراوانی تھی، تو ان کا حال کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے کبھی بھی اس فراوانی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہمیں جو اللہ نے مال دیا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اس پر شکر ادا کریں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم اور زیادہ نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی حکم آ جائے، کوئی قضاء و قدر کا کوئی احکام جو ہے ہمارے لیے نافذ ہو جائے، تو اس پر بھی واویلا کرتے ہیں، اس پر بھی رنج و غم کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی شکوہ شکایت کے انبار لگا دیتے ہیں۔ کبھی یہ تکلیف، یہ غم خود اپنی جان کے اوپر آتا ہے، کبھی مال کے اوپر آتا ہے، کبھی اولاد کے اوپر آتا ہے، لیکن جب یہ تکلیف آتی ہے بندے کے اوپر اور بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے وہ بھی حالت بچپن کے اندر انتقال کر جائیں، حالت بچپن میں جس کے 3 بچے انتقال کر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو، یعنی ماں باپ کو، یہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ چاہے اسی پر بس نہیں ہے، قربان جائیں صحابہ کرام کے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کے لیے جو تعلیم ارشاد فرماتے اور پھر اس میں انعام ہوتا، اکرام ہوتا، تو صحابہ کرام جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ بعد والوں کے لیے بھی گویا کہ آسانی فرماتے تھے، بعد والوں کے لیے بھی گویا کہ ایک درس ہو جاتا، ایک سبق ہو جاتا کہ کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں انعام مل رہا ہے۔ اب 3 بچے، صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 بچے ہوں اور ان کا انتقال ہو جائے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے 2 بچوں کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ان کے والدین کے حق میں شفاعت قبول فرما کے انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول اگر کسی کا ایک ہی بچہ ہو اس کا انتقال ہو جائے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا ایک بچہ یا کچا بچہ گر جائے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی تو ماں کے پیٹ میں ہی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بچہ ناف کے ذریعے اپنی ماں کو پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ یعنی کیسا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ بظاہر تکلیف آئی نا، اب ہم غور کریں کہ جن بچوں کا انتقال ہوا کیا یہ بچے بڑے ہو جاتے تو کیا اس بات کی دلیل ہے ہمارے پاس کہ وہ والدین کے لیے سکھ اور چین کا باعث بنتے یا تکلیف کا باعث بن جاتے؟ اگر یہی بچے جو آج بچپن میں انتقال کر گئے اور والدین کے لیے جنت کا سامان مہیا ہو گئے، اگر یہ بچے بڑے ہو کر والدین کی اگر نافرمانی کرتے تو یہ بچے رحمت ہو جاتی ہے، زحمت ہو جاتے، کیونکہ تربیت کا تو فقدان ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے بچوں کی تربیت ہم کس طرح کر رہے ہیں، وہ کس طرح ہو رہی ہے۔ اگر یہی بچے اگر بڑے ہو جائیں اور والدین کے لیے درد سر بن جائیں یا والدین کے لیے جو ہے وہ نافرمانی کہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ دنیا میں وہ کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہیں اور ان کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں بار بار اٹھتے رہیں، تو پھر کیا ان کا حالت ہوگا، کیا ان کا انجام ہوگا، کیا ان کا معاملہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت پر کیسا انعام فرمایا کہ بچوں کا اگر بچپن میں انتقال ہو جائے تو ماں باپ کے لیے جنت عطا فرما دی۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس سے فائدہ ملتا ہے، اس سے
سبق ملتا ہے کہ نہیں یہ غم اور تکلیفیں تو آئیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کانٹے کے بدلے میں اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے, ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک تکلیف جو آئی ہے معمولی سی نا, بظاہر ایک تکلیف, اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا. لیکن بظاہر ہم سے شرط کس چیز کی, تقاضا کس چیز کا ہے کہ واویلا نہ کریں, شکوہ اور شکایت نہ کریں. ابن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا تو کہا کہ میں ایک ایسے عالیشان مکان کے قریب پہنچا جس کے باہر اور اندر ملازم تھے, خادمین تھے, اور اندر ایک بوڑھی عورت تھی جس نے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور اس پر جو ہے وہ غم کی کیفیت تھی, اس پر غم کی کیفیت تھی, اور اس کے نوجوان بیٹے بھی موجود تھے. ابن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس عورت کے قریب گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ عورت غمزدہ ہے, عورت کے نوجوان بچے موجود ہیں, عالیشان محل موجود ہے, گھر کے باہر اور گھر کے اندر خادمین موجود ہے. جب اتنی خوشحالی ہو اور عورت اس انداز سے بیٹھی ہوئی ہو کہ اس پر جو ہے وہ غم کے اثرات آ رہے ہوں, اس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ غمگین ہے, تو آپ کے دل میں تجسس تو ہوا. تو اس عورت نے ابن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جب دوبارہ اس شہر میں جب آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا, ہمارے پاس ضرور آنا. ابن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا وہاں سے کام ختم کیا, اپنے شہر میں واپس آ گیا. کچھ عرصے کے بعد مجھے دوبارہ اسی شہر میں جانا ہوا تو میں اس محل کی طرف دوبارہ گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے جب آیا تھا تو باہر اور اندر خادمین موجود تھے اور لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا, لیکن اب بالکل سناٹا ہے, اب بالکل سناٹا ہے, اب کوئی بھی نہیں ہے. کہا میں جب قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے, کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی عورت جس کو میں نے غمگین حالت میں دیکھا تھا وہ مسکرا رہی ہے, اور اس کے نوجوان بیٹے اس کے قریب اس وقت موجود تھے. اب تو کوئی نوجوان بیٹا قریب موجود نہیں ہے, صرف ایک ہی عورت اس کے پاس کھڑی ہے, لیکن وہ بوڑھی عورت اب مسکرا رہی ہے. ابن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے اتنی فراوانی تھی اور آپ غمگین تھی, اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تکلیف کا معاملہ ہے اس میں آپ مسکرا رہی ہو. تو وہ عورت کہتی ہے کہ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ جس کو فراوانی ملتی ہے, مال و دولت ملتا ہے, تو وہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہو اور اس کو مال و دولت عطا کر دے. تو اس لیے میں ڈر رہی تھی کہ اتنی فراوانی مجھے ملی ہے, تکلیف مجھے کوئی نہیں ہے, تو کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. لیکن میں اس جستجو میں تھی کہ اب کس طرح مجھے پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے, لہٰذا مجھ پر اچانک تکلیفیں آ گئی. میرے بچوں کا انتقال ہو گیا, خادمین مجھے چھوڑ کے چلے گئے, میرا گھر ویران ہو گیا. اب میں سمجھ گئی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے, تو میں اپنی اس رب کی رضا پر ہنس رہی ہوں, میں اپنے اس رب کی رضا پر ہنس رہی ہوں. اب انداز تو دیکھیں ہم اپنے کابرین کا, طریقہ کار تو دیکھیں, اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم جو ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے, اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جمعۃ المبارک ہے. ابھی فوراً آپ اشراق پڑھ کے اوپر تشریف لے جائیں اور سو جائیں. خاص 3-4 بندے ایسے ہیں کہ جو بہت تنگ کر رہے ہیں, بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں. میں اب ان کو, اگر انہوں نے تنگ کیا, اوپر سوتے وقت گفتگو کی اور مجھے پتہ چلا, تو میں ان کو واقعی گھر بھیج دوں گا. 1-2 بندوں کو گھر بھیجوں گا تو باقی کو تھوڑا سا سبق مل جائے گا. لہٰذا آپ کو وارننگ ہے, اگر اوپر سوتے وقت کسی نے بات کی اور مجھے پتہ چلا تو میں اس کے بستر کے ساتھ اس کو گھر بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. جمعے کے دن کوشش کریں جمعے کی نماز سے پہلے اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح, اور جمعے کی نماز کے بعد یہ عادت بنائیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھیں. یہ عادت بنا لیں. 100 حاجتیں اس کی دور ہوتی ہیں, 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں کہ جو 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے. اور اس میں ایک یہ کہ اسے
مدینہ طیبہ کی حاضری ضرور نصیب ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ وہاں جا کر بندہ پھر کبھی ممبر کے پیچھے کھڑے ہو کر، کبھی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر، کبھی آگے مواضع اقدس کے آگے جا کر، پھر وہاں جا کر کھڑے ہو کر جمعے کے دن درود و سلام پڑھتا ہے. اب مواضع اقدس پر آ کر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا جو لطف، اس کا سرور، اس کا کیف ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا؟ اور درود و سلام پڑھنے کے بعد آج جمعے کا دن ہے، ایک ہی جمعہ اعتکاف میں میسر آیا ہے، تو اس میں نماز کی پریکٹیکل کلاس ہر سال ہوتی ہے، آج بھی ہوگی. تو وہ جو کہ بہت پرانے ہیں اور اپنے آپ کو بہت پرانا چیمپئن سمجھتے ہیں، وہ اوپر نہ چلے جائیں، وہ بھی اس نشست میں بیٹھیں. اگر سیکھے ہوئے ہیں تو سکھانے کے لیے بیٹھیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو دوسروں کو بتائیں. ہمارے رضوان بھائی جو ہے وہ کلاس دیں گے جمعے کی نماز کے بعد، نماز کا پریکٹیکل کی نماز میں پڑھنے میں اور نماز کے رکوع سجود کرنے میں، قیام اور تشہد میں کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں اور عام طور پر کیا کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اور کن سے ہمیں بچنا ہے، کس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، کس سے مکروہ تنزیہ ہوتی ہے، کیا نماز میں سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے. تو یہ تھوڑا سا، ویسے تو نشست چل رہی ہے عصر کے بعد وہ، اور آپ پہنچیں گے وہاں پر، لیکن چونکہ جمعہ ایک ہی ہے اور پریکٹیکل کا وقت یہی ہوتا ہے، تو جمعے کے دن جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ السلام کے بعد کوئی بھی اوپر نہیں جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد کوئی بھی اوپر نہیں جائے گا. اب یہ تو ضروری نہیں کہ آپ کے والد صاحب نے اگر آپ کو تھیلی دی تو اب تھیلی رکھنے کے لیے اوپر جاؤ درس چھوڑ کر، کوئی بات نہیں ہوئی نا. بالکل سینس کے بغیر کی بات ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو تھیلی دی صرف پلاسٹک کی، آپ اس کو رکھنے کے لیے 10 منٹ کا درس چھوڑ کر چلے گئے. تو ایسا ہرگز نہ کیجیے گا. اس نشست میں آپ بالکل براجمان ہو کر توجہ کے ساتھ، اور پھر پریکٹیکل کروایا جائے گا، اس میں آپ شامل ہیں. آپ نماز اشراق چاشی پڑھیں اور اوپر جا کر سو جائیں.